السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جسم بیمار ہو تو آپ علاج کرتے ہیں اور دوران علاج پرہیز کرتے ہیں۔ پرہیز کیا ہے؟ پرہیز یہ ہے کہ ان کھانوں سے، ان پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جو آپ کی صحت کے لیے خراب، خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور حتی الامکان ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جن سے آپ کی طبیعت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ یہ جسمانی بیماریوں سے لڑنے، ان کا علاج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اسے دو طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق جسمانی بیماری سے ہوتا ہے، جس کو عام طور پر ایک آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کے ڈائگنوسس کروا کر اس کا علاج کروا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور بیماری انسان کو ہوتی ہے، ایک اور طرح کی بیماری انسان کو ہوتی ہے، جو اس جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہے اور انڈیٹیکٹیبل بھی رہتی ہے، اور جسم میں پروان چڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اس کا اثر بظاہر جسم پر نہیں پڑتا لیکن ضرور پڑتا ہے۔ اسے ہم روحانی بیماری کہتے ہیں۔ روحانی بیماری کا علاج پرہیز نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے جو ہم پہ فرض کیے ہیں، اور اس میں ہمیں جو ایک نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اس کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ، تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تو تقوی ہے کیا؟ تقوی پرہیزگاری ہے۔ کس چیز کی پرہیزگاری؟ اس چیز کی پرہیزگاری کہ ان تمام کاموں سے بچو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہیں، اور ان تمام کاموں کو کرو جو تمہارے رب کو پسند ہیں۔ تو اے اللہ عز و جل، ان کاموں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی سے پوچھو، میرے نبی نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے نبی نے جن کاموں کو کہا کہ تم کر سکتے ہو وہ پرہیزگاری میں اچھے کام ہیں، اور جن کاموں سے میرے نبی نے کہا یہ نہ کرو تو ان کاموں سے پرہیز کرو، بچو۔ اور جب تم یہ زندگی گزار لوگے کہ تمہارے سارے عملوں کا دار و مدار رب کی رضا ہوگا اور اتباع محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم روحانی بیماریوں کا علاج کر پاؤ گے، تم پرہیزگاری کی زندگی گزار پاؤ گے۔ تو ظاہری جسم، اس کا علاج پرہیز سے، اور روحانی زندگی کا علاج پرہیزگاری سے۔ اب روحانی زندگی کے علاج کو کرنے کی ضرورت لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، روحانی بیماریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ روحانی بیماریوں کا اثر جسم پر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان بغض اور جلن اور حسد کی زندگی گزارتا ہے تو ایک طریقے کی سٹریس اس کے جسم پر آتی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان مختلف اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر آتا ہے، اس کے اعضاء پر آتا ہے، اس کی صحت پر، جو ظاہری صحت ہے اس پر آتا ہے۔ بہرحال the bottom line is کہ پرہیز کریں اور پرہیزگاری بھی کریں۔ اچھا، کبھی کبھی انسان تندرست و توانا ہوتا ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً پرہیز کرتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں میں نہ کھاؤں، ان سے فلاں ہو سکتا ہے مسئلہ، مجھے یہ چیزوں سے میں اجتناب کروں۔ اچھا، یہ چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، استعمال کرنی ہیں، لیکن انسان ایک ضابطے اور قاعدے کے مطابق انہیں استعمال کرے، ورنہ مضر صحت ہو سکتی ہیں، صحت کی خرابی کا جو ہے وہ سبب ہو سکتی ہیں۔ تو اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے، ظاہری ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھتا ہے، اپنے پانی کا استعمال کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، مختلف چیزیں کرتا ہے۔ لیکن جہاں روحانی صحت کا سوال آتا ہے تو وہاں پر نہ کسی سے رجوع کرتا ہے، نہ اس پہ محنت کرتا ہے، نہ کوئی اور کام کرتا ہے، نہ اپنے نفس کا
اسے ادراک ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر کنسنٹریشن کرے کہ میں نفس امارہ سے کیسے باہر نکلوں، میں کیسے نفس لوامہ میں آؤں، میں کیسے نفس ملحمہ میں آؤں، میں کیسے نفس مطمئنہ میں آؤں، میں نفس راضیہ میں آؤں، مرضیہ میں آؤں، نفس کاملہ میں آؤں، یہ کیسے آؤں، اس پر کیسے محنت کروں، اس میں کیسے استقرار کروں، میں کیسے شیطانی حملوں کا جواب دوں اور کیسے شیطان سے مقابلہ کروں، اور یہ میرا عدو مبین، میرا یہ جو کھلا دشمن ہے، میں اس سے کیسے لڑوں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو جہاں ہم اپنی ظاہری زندگی پر اتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں ہماری باطنی زندگی پر بھی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ اچھا، باطنی زندگی، روحانی زندگی، اندر کی زندگی، جہاں پہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ سے بتایا، حسد ہے، جلن ہے، عناد ہے، اسی طرح غلط بری خواہشات کا جنم کا لینا ہے، ان بری خواہشات پر عمل کرنا ہے، برائی کو اچھا سمجھنا ہے یا اس کی طرف اٹریکشن فیل کرنا ہے، اور نیکیوں سے دور رہنا ہے، نیکوکاروں کی صحبتوں میں نہیں بیٹھنا ہے، اللہ رسول کی باتوں سے اجتناب کرنا ہے، اللہ رسول کے راستے پہ چلنے والوں سے کراہیت اور گھن محسوس کرنا ہے۔ یہ تمام روحانی بیماریاں ہیں، اور یہ چاہنا کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا میرا نفس چاہتا ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات ساری کی ساری یہیں پوری ہو جائیں، اور خواہشات کے نہ پورا ہونے پہ گلا شکوہ کرنا، یہ ساری بھی روحانی بیماریاں ہیں۔ اپنے اندر شکر کا نہ ہونا، شکوے کا زیادہ ہونا، اور جو اللہ نے نعمتیں ادا کی ہیں اس پر شکر گزاری نہ ہو، لیکن جو نہیں ہیں اس پہ واویلا ہو، صابر و شاکر نہ رہنا، دوسرے کی چیزوں پہ ہمیشہ نظر رکھنا، دوسروں کی چیزوں کو نظر لگانا، لوگوں میں توڑ پھوڑ پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، اسی طرح خود پسندی کا ہونا، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ آئی لو می جسے کہتے ہیں، ہم سب اس کا کہیں نہ کہیں شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کو فائٹ کرنا کہ میں آئی لو می سے کیسے باہر آؤں، میں خدمت خلق کیسے کروں، میں ایثار کیسے کروں، میں قربانی کیسے دوں۔ یہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ میں صبر کیسے کروں گناہوں سے راستے، دیکھیں گناہ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس راستے پہ چلنے سے روکنا، یہ بھی صبر ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تمام مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، ان سے بچنے کی ہمیں تا دم حیات آخری وقت تک محنت کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت جو تخلیق فرمائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔